السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 83 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالی پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا اکراہ نہیں کوئی زبردستی فی الدین دین میں، قد تحقیق تبینہ واضح ہو چکی الرشد ہدایت من الغی گمراہی سے، فمن پھر جو شخص یکفر کفر کرے بالطاغوت طاغوت سے، ویؤمن اور وہ ایمان لائے باللہ اللہ تعالی کے ساتھ، فقد تو تحقیق استمسکا اس نے تھام لیا بالعروہ کڑا الوثقی مضبوط، لانفصامہ نہیں ہے ٹوٹنا لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اللہ تعالی ولی دوست ہے الذین ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، اولیاءہم ان کے دوست ہیں الطاغوت شیطان، یخرجونہم وہ نکال لے جاتے ہیں ان کو من النور روشنی سے الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک یہ لوگ اصحاب النار جہنم والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ
مستوی علی عرش نے فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ کوئی کلمہ پڑھے گا، اسلام قبول کرے گا تو اپنی مرضی سے کرے گا، زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا۔ اور اس آیت کا بعض جاہلوں نے یہ مطلب سمجھ رکھا ہے روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں نہ کریں، ان کی مرضی، زبردستی نہیں۔ یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مطلب اس آیت کا ہے کسی کو کلمہ پڑھنے پر، اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیے جو مسلمان ہو گیا اس پر اسلام کے قوانین لاگو ہوں گے۔ مثال کے طور پر پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ نماز کا کہنا ہے۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ وہ اگر نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی تو باپ نے بچے کو تادیباً مارنا ہے۔ اگر زبردستی نہیں تھی تو مارنا کاہے کو؟ اسی طرح جو لوگ مسلمان ہوئے، زکوٰۃ خلیفہ وقت کو دینے سے یا کلیتاً زکوٰۃ کو دینے سے انکاری ہوئے تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ہر بندہ جانتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلوار نیام سے نکالی اور زکوٰۃ کے منکروں کے ساتھ کیا کیا؟ جہاد کیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اسلام قبول کرنے پر کسی پر زبردستی نہیں ہوگی۔ اسلام قبول کر لیا، اب ارکان اسلام پر عمل کرنے کے تعلق سے اس پر زبردستی کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے ارادہ تو یہ کیا کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز کے لیے ٹھہراؤں، اور بلا عذر نماز کے لیے نہ آنے والے لوگوں کے گھروں کو کیا کروں؟ آگ لگا دوں، جلا دوں۔ کیا پتہ چلا؟ آپ جب مسلمان ہو گئے اب اسلام پر آپ عمل کریں گے، چاہے توأن کریں یا کرہن کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر اسلام آپ پر زبردستی کرے گا، سختی کرے گا۔ کیا سختی ہوگی؟ بچہ 10 سال کا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے میرا بیٹا اسے نماز کے لیے کہوں، پیار سے کہوں، محبت سے کہوں، شفقت سے کہوں، اگر نہ مانے تو تھپڑ سے کہوں۔ اسی طرح اس آیت کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ عورت نظر مان لیتی اگر میرا بچہ زندہ رہا تو وہ میں اسے یہودی بنا دوں گی۔ اور پھر جب یہودیوں کو، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی لڑکے تھے۔ اب انصار نے کہا کہ ہم تو انہیں نہیں چھوڑیں گے، جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا۔ جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اپنے من کی خوشی سے ہو، سوچ سمجھ کر ہو، زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اور یاد رکھیے زبردستی ہوگی تو دل میں ایمان نہیں آئے گا، پھر ایسے اسلام کا کیا فائدہ؟ ہاں البتہ اسلام مسلمانوں کو کفر کا محکوم بننے کی بجائے جہاد کے ذریعے سے تمام کفار کو اسلام کا محکوم بننے کا حکم دیتا ہے۔ کافر کافر رہے گا، اسے آزادی ہے، اسلام قبول کر لے آزادی ہے، کفر پر رہے اسے آزادی ہے، لیکن اسلام کے محتاط ہو کر رہنا پڑے گا، محکوم بن کر رہنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اسے جزیہ دینا ہوگا، اور یہ معمولی سی جزیے کی رقم یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ غلبہ اسلام کا ہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر مسلمان کافروں پر سختی کرتے زبردستی مسلمان بنانے میں، آج ہندوستان میں ایک بھی کافر کا
نام و نشان نظر نہ آتا، لیکن مسلمان نے یہ نہیں کیا کیونکہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں رہی ہے۔ اور کافروں نے یہ کیا کہ جیسے اندلس میں نصرانیوں نے مسلمانوں پر زبردستی کی اور مسلمانوں کو قتل کیا، جلا وطن کر دیا گیا، یا یہ کہ زبردستی انہیں عیسائیت کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہدایت بھی واضح ہے اور گمراہی بھی واضح ہے۔ اسلام ہے اور ہدایت کا راستہ ہے، یہ بات بالکل عقل مند اور سمجھنے والے کے لیے واضح ہے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ باطل معبود سے مراد تمام باطل معبود یہ جن کی اللہ کے ماں سوا عبادت کی جائے، اور تمام باطل معبود کیا ہیں؟ طاغوت ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا کل ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت، کہ ہر وہ جس کی اللہ کے ماں سوا عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ تو تمام باطل اللہ کے ماں سوا یہ جھوٹے خدا یہ باطل ہیں اور یہ طاغوت ہیں، کیونکہ انہیں حد سے بڑھا کر اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا گیا۔ شیطان کو بھی اس لیے طاغوت کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے جو ہے وہ باغی اور شیطان کی پیروی کرے، تو جو شخص لوگوں سے اللہ تعالی کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اور جس کا دوست اللہ بنتا ہے اسے اللہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکال لیتا ہے، نکال کر لے آتا ہے۔ یہاں اندھیروں سے اور روشنی سے مراد کفر اور ایمان ہے، ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی الظلمات اور النور کے الفاظ آئے اس سے مراد کفر و ایمان، سوائے سورہ انعام کے کہ وہاں پر وجعل الظلمات والنور رات اور دن مراد ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا۔ اور اسی طرح کافر جو کفر کرنے والے ہیں ان کے دوست باطل معبود ہیں، ان کے دوست شیطان ہیں، شیاطین ہیں۔ اللہ تو اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف لے آتا ہے، اور شیطان اپنے دوستوں کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف یعنی ایمان کی بجائے کفر کی طرف لے آتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کے جو دوست ہیں، جو شیطان کے ولی ہیں، جو شیطان کے اولیاء ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ہی جہنم کے اندر رہنا ہے۔ شیطان بھی اور اللہ کے ماں سوا ابلیس اور جھوٹے خداؤں کی پوجا اور عبادت کرنے والے یہ ابلیس سمیت ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جو کفر پر ہوا، جو غیر اللہ کی عبادت پر ہوا اور کفر پر اور غیر اللہ کی عبادت پر اس کی موت واقع ہو گئی، وہ شیطان ابلیس سمیت ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا۔ کافر اور ان کے باطل معبود یہ جو انہوں نے مورتیاں وغیرہ بنا رکھی ہیں یہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔